وہاں کیا کہا؟ انما انا بشرم مثلکم، میں بشر ہوں جیسے تم. اور یہاں بنی اسرائیل میں کیا کہا؟ حل کنت الا بشر الرسولا. آگے تو اللہ نے اگلی آیت میں نا جی اللہ نے بہت خوبصورت بات کی ہے. کوئی سمجھنے والا ہو اس بات کو تو بشر نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ اس زمانے کے مشرک کیا کہتے تھے؟ جو بشر ہوتا ہے وہ نبی نہیں ہوتا. اگلی بات تو میں کہنا نہیں چاہتا. اس زمانے کے مشرک وہ کیا کہتے تھے؟ جو بشر ہوتا ہے وہ نبی نہیں ہوتا. ہمارے دوست کہتے ہیں جو نبی ہوتا ہے. دونوں کا فارمولہ ایک ہے. دونوں کا خیال یہ ہے کہ بشریت اور نبوت یہ متضاد ہیں. دونوں کا خیال یہ ہے کہ بشریت اور نبوت یہ اکٹھے نہیں ہو سکتے. بشر ہوگا تو نبی نہیں ہوگا، نبی ہوگا تو بشر نہیں ہوگا. دونوں کا خیال ایک ہی ہے. انہوں نے بشر مانا، کہتے تھے چونکہ تو بشر ہے اس لیے نبی نہیں. انہوں نے نبی مانا اور کہا چونکہ نبی ہیں اس لیے بشر نہیں. یہ ان کا خیال ہے. اس کے جواب میں قرآن بولا. قرآن کی طرف تو آتا جو کوئی نہیں. نہ علماء نے اس کی طرف آنے دیا، نہ اس کی طرف توجہ کی کسی نے. بس قصے ہیں، کہانیاں ہیں، خواب ہیں، کرامتیں ہیں، اور ساری کرامتیں بنائی جاؤ. لوگ ہیں اندھا دھند اعتماد کرتے ہیں. سورت آل عمران ہے، آیت نمبر 79 ہے. کوئی منیب آدمی، ضدی کو تو ہدایت ملنی نہیں، میں نہ مانوں، اس کا کوئی علاج. ایک رائی کے برابر بھی انابت ہونا طلب. تو یہ آیت جو میں اب پیش کر رہا ہوں نا، خدا کی قسم ہر بیمار کے لیے شفا ہے. آیت نمبر 79 کس سورت کی؟ آل عمران. جو لوگ اسے سنیں وہ مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی کا ترجمہ اٹھا لیں، آپ کو کھلی اجازت. پیر کرم شاہ صاحب بھیروی کا ترجمہ اٹھا لیں، وہ تو بریلوی مکتب فکر ہے نا، اٹھا لیں. مولوی مقبول دہلوی یہ شیعہ مکتب فکر ہے. مولوی فرمان علی یہ شیعہ مکتب فکر ہے، اٹھا لیں. بندے عالوی کوئی ایسی آیت نہیں پیش کرنا چاہتا جس کے ایک سے زیادہ معنی بنے، نہیں بنے گے. اس جگہ پہ انشاءاللہ کوئی ترجمہ کرنے والا ڈنڈی نہیں مارے. قل انما انا بشر مثلکم کے ترجمے میں ڈنڈی ماری، ان لوگوں نے ڈنڈی ماری. آپ کہیں میں بظاہر بشر ہوں. بظاہر کس کا معنی ہے جی؟ انما کا، آنا کا، بشر ان کا، مثلکم کا کس کا معنی کیا آپ نے بظاہر؟ اس کا مطلب یہ ہوا الیاذ باللہ میرے نبی کا ظاہر کچھ اور تھا. خدا کا خوف کرو. اوپر سے کچھ اور تھے، اندر سے کچھ اور تھے. اس میں ڈنڈی ماری. لیکن جو آیت نمبر 79 سورت آل عمران کی میں پیش کرنا چاہتا ہوں نا، اس میں ڈنڈی مارنے کی گنجائش ہی نہیں. اٹھائیے ترجمہ کسی بریلوی عالم کا، اہل حدیث عالم کا، شیعہ عالم کا. سونا نہیں، اٹھائیے. ما کان لبشر، اس نو وقت دن ایک دونی دونی
دو دونی چار. ما کان لبشر, کسی بشر کو لائق نہیں, کسی بشر کو جائز نہیں, کسی بشر کو مناسب نہیں. میں نے 3 معنی کر دیے. ہو سکتا ہے کوئی عالم اس کا معنی لائق کرے, کوئی مناسب کرے, لائق کرے. میں نے تینوں کر دی. کسی بشر کو لائق نہیں, کسی بشر کو مناسب نہیں, کسی بشر کو زیبا نہیں, کسی بشر کو جائز نہیں, کسی بشر نو گل ڈھکدی نہیں, سجتی نہیں. مولا کون سا بشر, کس بشر کو؟ فرمایا ان یؤتیہ اللہ الکتاب, جس بشر کو اللہ کتاب دے, والحکم, جس بشر کو اللہ حکم دے, والنبوت, اور جس بشر کو اللہ کیا دے, نبوت دے. انہوں نے کہا نبی بشر نہیں ہوتا, انہوں نے کہا بشر نبی نہیں ہوتا. اللہ نے کہا میں نے نبوت نہ کسی جن کو دینی ہے, میں نے نبوت نہ کسی نوری کو دینی ہے, میں نے نبوت اور کتاب دینی ہی بشر کو ہے. پھر پڑھیے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر. کومنٹ میں گالیاں نہیں نکالنی, گستاخ ہے, بے ادب ہے, اپنے آر سمجھدے نے. جڑا نبی نو اپنے آر سمجھے اس تو وڈا کافر کائنات ہے ہی کوئی نہیں. وصف میں اپنے جیسا, یہ مثلیت وصف میں ہے, یہ مثلیت وصفی ہے, یہ مثلیت ہے جنسی. جنس میں, ذات میں مثلیت ہے. انما انا بشرم, کس میں مثلیت ہے؟ تمہاری طرح, یا جیسے تم کس میں, جنس میں. تم بھی آدم کی اولاد ہو, میں بھی آدم کی اولاد. یہ وصف ہے جنس میں, ذات میں, وصف میں, اوصاف میں نہیں. کہاں ہم اور کہاں آمنہ کا لال. خدا دی قسم نسبت ہی کوئی نہیں, نسبت ہی کوئی. ایک عام عالم, عام میں سے ایک عام مومن نہیں. سارے علماء, سارے اتقیاء, سارے اصفیاء, سارے شہداء, سارے قراء, سارے محدثین, سارے مفسرین مل جائیں آمنہ کے لال کے قدموں کے نیچے, جو ریت کا ذرہ لگتا تھا اس کا بھی مقابلہ نہیں ہو سکتا, نہیں ہو سکتا. یہ لوگوں کو ورغلاتے رہتے ہو, یہ بندیالوی گروپ اور یہ دیوبندی, یہ نبی نو اپنے آر سمجھ دینے, بڑا بھرا سمجھ دینے. متنفر کرتے رہتے ہو لوگوں کو کہ لوگ نہ دے نیڑے نہ لگن. لوگ کہیں توبہ توبہ, یہ نبی کو اپنے جیسا سمجھتے ہیں, اپنے جیسا. مقام میں, مرتبے میں, شان میں, عظمت میں, علم میں کوئی نسبت نہیں. جتنی ایک ذرے کو آفتاب سے ہوتی ہے, ریت کا ایک ذرہ اور صحرا
اس جتنی نسبت بھی کوئی نہیں. کون میرے نبی جیسا ہو سکتا ہے؟ مرتبے میں کون ہو سکتا ہے؟ مقام میں کون ہو سکتا ہے؟ علم میں کون میرے نبی کی ہم پلہ ہو سکتا ہے؟ سارے نبی مل کر بھی میرے نبی کی ہم پلہ نہیں ہو سکتے. سارے نبیوں کا سردار ہے تو آمنہ کا لال ہے. ساری کائنات کا امام ہے تو محمد عربی ہے. 14 طبقوں کا دولہ ہے تو میرا نبی دنیا میں بھی سب سے اعلیٰ ہے، کل میدان معاشر میں بھی سب سے اعلیٰ ہوگا، جنت میں بھی میرا نبی سب سے اونچا ہوگا. برگلاتے ہو لوگوں کو متنفر کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہو. یہ نبی کو اپنے جیسا مانتے ہیں، مرتبے میں اپنے جیسا مانتے ہیں، جنس میں، ذات میں. انما انا بشرم، میں بشر ہوں جیسے تم. کس میں؟ جنس میں. جس کو میں تھوڑی دیر بعد بیان کرنا چاہتا تھا، چلو ابھی بیان کر، یہاں بیان کروں تو شاید مناسب ہے. مثلکم، جیسے تم. کس میں؟ یہ مثلیت کس میں ہے؟ یہ برابری کس میں ہے؟ یہ برابری اور مثلیت اس میں ہے جس طرح تمہارے ماں باپ اسی طرح میرے بھی ماں باپ، جس طرح تمہارا کنبہ قبیلہ میرا بھی کنبہ قبیلہ، تم بھی پیدا ہوئے میں بھی پیدا ہوا، تم نے بھی کسی کا دودھ پیا میں نے بھی کسی کا دودھ پیا، تم بھی بکریاں چراتے رہے میں بھی بکریاں چراتا رہا، تم بھی سفر کرتے ہو میں بھی سفر کرتا ہوں، تمہیں بھی بھوک لگتی ہے مجھے بھی بھوک لگتی ہے، تمہیں پیاس ستاتی ہے مجھے بھی پیاس ستاتی ہے، تم بھی بیمار ہوتے ہو میں بھی بیمار ہوتا ہوں، تم بھی تھک جاتے ہو میں بھی تھک جاتا ہوں، تم نے بھی شادیاں کی میں نے بھی شادیاں کی، تمہارے بال بچے میرے بال بچے، تمہارے سسر داماد میرے سسر داماد، تمہارے نواسے میرے بھی نواسے. میں بھی کھاتا ہوں تم جس طرح کھاتے ہو، میں بھی پیتا ہوں جس طرح تم پینے کے محتاج ہو. اس معنی میں ہے انما انا بشرم مثلکم. اس معنی میں مثلیت ہے میاں. میں نے ایک حدیث پچھلے جمعے آپ کو سنائی تھی، انما انا بشرم مثلکم، میں بشر ہوں جیسے تم. یا رسول اللہ کس میں؟ فرمایا انسا کما تنسونا، میں بھی بھول جاتا ہوں جس طرح. اس میں مثلیت ہے میاں. تم بھی بھول جاتے ہو میں بھی بھول جاتا ہوں، اس معنی میں ہے مثلیت. ورنہ مقام، مرتبہ، علم، اس میں کیا نسبت ہے امتی کی اور آمنہ کے لال کی؟ کوئی نسبت نہیں، کوئی نسبت نہیں. ایک حدیث شاید کوئی آپ کو سنائے، ہو سکتا ہے میری اس تقریر کے کمنٹ میں وہ حدیث کوئی لکھ دے تو مجھے پتا ہے کہ میرے خط کے جواب میں انہوں نے کیا کہنا ہے، تو میں اس کا جواب ابھی دے دیتا ہوں. میرے نبی صوم وصال رکھا کرتے تھے. صوم وصال لگاتار روزے، لگاتار، افطار ہی کوئی نہیں. صحابہ نے بھی رکھنے شروع کر دی. آپ کو پتہ چلا اب صحابہ بے ہوش ہونے لگے، بھوک سے پیاس سے. صوم وصال تھا، لگاتار روزے ہی روزے روزے ہی روزے. آپ نے فرمایا ایکم مثلی،
تم میں سے کون ہے میری طرح؟ یہ حدیث ہے، یہ لوگ بیان کریں گے، تم میں سے کون ہے مثلی، میری طرح؟ کیوں بھائی؟ یہ جو میرے نبی کہہ رہے ہیں تم میں سے کون ہے میری طرح، یہ جنس کے اعتبار سے کہہ رہے ہیں؟ جنس، میری جنس اور ہے، تمہاری جنس اور ہے، میری ذات اور ہے، تمہاری ذات اور ہے، تم خاک سے بنے ہو، میں نور سے بنا ہوں، یہی میں نے؟ میرے نبی یہ کہہ سکتے ہیں اس معنی میں؟ میرے نبی اس معنی میں یہ کہہ سکتے ہیں؟ جبکہ قرآن میں میرا نبی اعلان کرتا ہے کل انما انا بشرم، پھر اس کے مقابلے میں کہہ دیں ایوکم مثلی، تم میں سے کون میری طرح ہے؟ تو قرآن نے کہا انما انا بشرم، وہ جو میرے نبی کہہ رہے ہیں ایوکم مثلی، وہ وصف میں ہے، وصف میں، اوصاف میں، کمالات میں، تم میں سے کون میرے جیسا ہے؟ ذات میں نہیں، وصف میں، تم میں سے کون میری طرح ہے؟ پھر میرے نبی نے وہاں وضاحت کر دی، وضاحت کر دی۔ میرے نبی نے فرمایا تم لگاتار روزے رکھتے ہو، درمیان میں افطار ہی نہیں کرنا، تم میں سے کون میری طرح ہے؟ مجھے تو میرا رب کھلاتا بھی ہے، پلاتا بھی، یہ ہے وصف۔ بہت زور دا نعرہ نہیں لایا، پسند آئی انہوں نے بات، میں نے اس حدیث کی وضاحت کر دی۔ مجھے پتا تھا لوگوں نے میری اس کمنٹ میں یہ حدیث لکھنی ہے، ایوکم مثلی، تم میں سے کون میری طرح ہے؟ تو وہ کہ دیکھو میرے آقا کہہ رہے ہیں کون میری طرح ہے؟ میں نے کہا میں قرآن پیش کرتا ہوں انما انا بشرم مثلکم، میرے نبی قرآن کے مقابلے میں کہہ سکتے ہیں؟ تو پھر معنی کیا ہوگا؟ مثلی وصف میں، صفات میں، اوصاف میں، تم میں سے کون میری طرح ہے؟ پھر میرے آقا نے آگے اس کی وضاحت کر دی، مجھے تو میرا رب کھلاتا بھی ہے۔ تو جو میرا تعلق رب سے ہے وہ تمہارا تعلق رب سے نہیں ہے، لہذا میں صوم وصال رکھ سکتا ہوں، تم صوم وصال نہیں رکھ سکتے۔ تم افطار بھی کرو، سحری بھی کرو، درمیان میں روزے رکھو بھی، درمیان میں روزے چھوڑ بھی دو، تمہارے جسم کا تم پر حق ہے۔ انما انا بشر مثلکم، اور جب اپنی باری آئی رب نے اپنا ذکر کیا، سورہ شورى کی آیت نمبر 11 میں فرمایا لیس کمثلہ شیء، اس کی مثل، یہ لوگ پڑھتے نہیں خطبے میں لا شریک لہ ولا مثل لہ ولا مثال لہ ولا ضد لہ ولا ند لہ ولا ولد لہ ولا والد لہ، اس کی مثل کوئی نہیں، اس کی مثال کوئی نہیں، اس کا ند کوئی نہیں، اس کا شریک۔ اپنی باری آئی تو فرمایا لیس کمثلہ شیء، اس کی مثل کوئی چیز نہیں۔ اور جب میرے آقا کی باری آئی تو فرمایا قل، میرے پیغمبر آپ کہیں انما انا بشرم مثلکم، میں بشر ہوں جیسے تم۔ یہ جیسے کس میں؟ جیسے کس میں؟ وصف میں۔ آج میں نے آپ کو بڑی بات سمجھائی ہے یار، بہت کم لوگ اس کی طرف توجہ دیتے۔ یہ جیسے کس میں؟ جنس میں۔ جیسے تم، تمہاری طرح، یہ تمہاری طرح کس میں؟ ذات میں، جنس میں۔
رہ گیا وصف اوصاف، ساری امت مل کر بھی میرے نبی کے ایک وصف کو نہیں پہنچتی جو کمال اللہ نے میرے نبی کو دی، جو کمال میرے نبی کو دی۔ میں کوئی عالم، کوئی بڑا آدمی محفل میں تھوک دے، لوگ گھن کرتے، لوگ کہیں گے بدتمیز ہے، نفرت کریں، اور میرا آقا اپنی لعاب کڑوے کنویں میں ڈال دیتا ہے، کڑوا کنویں ہی میٹھا ہو جاتا ہے۔ وصف یہ ہے، صفات یہ ہے کہ میرا آقا اپنی لعاب کڑوے کنویں میں ڈال دے، کڑوا کنواں میٹھا ہو جاتا ہے، اور میرا آقا اپنی لعاب حیدر کرار کی آنکھ پہ لگا دیں تو وہ آنکھ ساری زندگی پھر کبھی دکھتی نہیں ہے۔ یہ وصف ہیں، وصف ہیں، یہ کیا ہیں؟ وصف ہیں، اوصاف ہیں، صفات ہیں جو میرے نبی کی ہیں۔ اس میں مثلکم کوئی نہیں، اس میں مثلکم کوئی نہیں ہے۔ مثلکم ذات میں ہے، جنس میں ہے، مثلکم صفات میں جس طرح رب اپنی صفات میں وحدہ لا شریک ہے، آمنہ کا لال بھی اپنی صفات میں اکیلا ہی ہے، اکیلا ہی۔ جو کمال اللہ نے انہیں دیے وہ کمال کسی کو عطا نہیں۔ میں کس کس کمال کا ذکر کرتا رہوں، میں کس کس وصف کا ذکر کرتا رہوں۔ آپ کا علم ساری کائنات سے بڑھ کر نوریوں، ناریوں، خاکیوں، جنات، جبریل، میکائیل، عزرائیل، اسرافیل، حاملین عرش، ملائکہ، ساری مخلوقات سے بڑھ کر اگر کوئی عالم ہے تو وہ میرا نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک اللہ سے کم اور ساری کائنات سے زیادہ علم کس کے پاس ہے؟ میرے نبی کے پاس۔ لیکن اتنے علم کے باوجود وہ عالم الغیب نہیں ہے، اس لیے کہ علم غیب خاصہ نبیوں ولیوں کا نہیں، خاصہ کس کا ہے؟ عالم الغیب والشہادہ، انک انت علام الغیوب، للہ غیب السماوات والارض۔ کتنی آیتیں اس پر پڑھی جائیں؟ عالم الغیب والشہادہ، جاننے والا ہے غیب کا اور موجود کا، غیب کا اور موجود، شہادت ظاہر۔ کئی لوگوں نے، چونکہ دھوکہ دینا مقصود ہوتا ہے، کئی لوگوں نے کہا اللہ کو تو عالم الغیب کہنا ہی نہیں چاہیے، یہ تو کفر ہے۔ کیوں جی؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ سے پہلے کوئی چیز غائب ہوتی ہے پھر اللہ اس کا عالم بنتا ہے؟ یہ تو بڑی کفریہ بات ہے۔ اللہ سے تو غائب ہے ہی کوئی نہیں، جب اللہ سے غائب ہے ہی کوئی نہیں تو پھر غائب کا عالم کیسا؟ چکر ہے، یہ تو صفت ہی نبیوں کی۔ میں نے کہا اللہ سے غائب نہیں، ما غاب عن الناس، جی سب لغت والوں نے لکھا، سب مفسرین نے لکھا ما غاب عن الناس، جو کس سے غائب ہے؟ شاباش شاباش، ما غاب
عن الناس عالم الغیب والشہادہ. اب میں معنی کرنے لگا ہوں. عالم الغیب والشہادہ، جو چیز لوگوں کے ظاہر ہے، سامنے ہے، اور جتنی چیزیں لوگوں سے غائب ہیں سب کو جاننے والا اللہ ہے. عالم الغیب والشہادہ. اللہ سے غائب نہیں. کس سے غائب؟ لوگوں سے. جو چیزیں لوگوں کے سامنے ہیں ان کو بھی اللہ جانتا ہے، اور جو چیزیں لوگوں سے غائب ہیں ان کو بھی کون جانتا ہے؟